اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم سرور کونین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفعت عظمت آپ کے اوصاف حسنہ اور کمالات اور خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی آپ کا ایک بہت ہی بلند و بالا مقام، اس مقام کا ذکر اس آیت میں اللہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی۔ آپ کی رفعت شان کا جو سب سے بلند والا پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا۔ 1,24,000 انبیاء کرام قوم و دیش دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی نبوت کو ذکر فرمایا۔ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ فرمائے ہم نے آدم کو بھیجا، نبوت عطا فرمائی، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر، ان کو نبوت عطا کی گئی۔ قوم عاد، قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان کے ذکر کیے کہ ان کو اللہ نے نبی بنا کر ان کی قوم میں مبعوث فرمایا، ان کا ذکر آیا، اور ان کے ذکر کے ساتھ، ان کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس نبی کو بھیجا قوم عاد کی طرف، کس قوم کو بھیجا، کس نبی کو مبعوث فرمایا؟ صرف قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، یعنی قوموں کے تذکرے ہیں کہ وہ نبی اگر آئے تھے تو وہ اپنی قوم کے نبی تھے، لیکن نبی آخری زمان سرور کونین رحمت للعالمین جب تشریف لائے تو یہ نہیں کہا کہ اپنی قوم کے عرب قوم کے نبی ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مکہ اور مدینہ کے نبی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے آپ کو نبوت ایسی عطا فرمائی، اور نبوت کس کے تاج سے ایسا سرفراز فرمایا کہ سارے عالم تمام جہانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ کسی قوم کو کسی علاقے میں کوئی نبی آیا، فرمایا اس علاقے کے نبی ہے، یہ مدین والوں کے نبی ہیں، یہ فلاں علاقے کے نبی ہیں۔ ان کی نبوت صرف اس علاقے تک تھی، لیکن رحمت للعالمین سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لا رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ آپ ہادی عالم ہیں، اور تمام عالم کے لیے اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ آپ کا یہ امتیاز ہے، آپ کا یہ رتبہ ہے، آپ کی یہ شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ سارے عالم کے لیے نبی اور ہادی بنا کے بھیجا ہے، اس کے ساتھ ساتھ
فرمایا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج بھی اللہ نے سجا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو سب سے آخر میں ہوئی۔ آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء، میں اللہ کے نبی میں سب سے آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، اور تم سب سے آخری امت۔ میں آخری نبی اور تم سب سے آخری امت، تو تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اور فرمائیں کہ اللہ نے مجھے نبی اس وقت بنا دیا تھا کہ جس وقت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تخلیق آدم بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا۔ اور اس بات کا ثبوت جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی کہ اللہ نے منع کیا تھا یہ دیکھو یہ شجر ہے، اس سے نہیں کھانا، یہ گندم درخت ہے، اس کو کھانا نہیں، تم نے منع کیا تھا، یہ شجر ممنوع تھی۔ آدم علیہ السلام نے کھا لیا، شیطان نے بہلایا، آپ نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوئی، زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ سے دعا مانگی، وہ دعا جمع گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ میں نے اپنی جان کو ظلم کر دیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، میرے اوپر رحم فرما دیجیے۔ دعا قبول نہیں ہوئی، سال ہر سال دعا مانگی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا میں کیا کہا؟ فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یغفر، یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے واسطے معافی مانگتا ہوں، آپ کے وسیلے کا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے آپ معاف فرما دیں۔ اللہ نے معافی قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا یا یہ بتائیے آپ کو کیسے معلوم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ فرمایا کہ باری جس وقت آپ نے مجھے بنایا تھا اور میرے جسم میں آپ نے روح ڈالی تھی، روح ڈالنے کے بعد سب سے پہلے آنکھیں اٹھائی، عرش الہی کی طرف دیکھا تو اس عرش پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد اللہ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا ہے، یہ ضرور اللہ کے سب سے مقرر ہے، یہ ضرور اللہ کے سب سے پیارے ہے۔ تو میں نے آج اس محمد کا واسطہ آپ کو دیا کہ محمد کے سجدے میں، محمد کے وسیلے میں، محمد کے واسطے سے اللہ مجھے معاف کروا دے، تو آپ نے وہ دعا قبول کرو، ورنہ اس سے پہلے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے دعا قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو مختلف ہیں، اتنے پہلو ہیں، اتنے گوشے ہیں، اگر بیان کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے اس میں حسنہ، آپ کے اوصاف، آپ کی کمالات، آپ کی خوبیاں اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ بیان کرنے والے سیرت نگار خطیب حضرات 1400 سال سے اپنے نبی کی مدح سنائی میں لگے ہوئے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سیرت کا بیان کر رہے ہیں اور سیرت کے مختلف گوشوں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن بیان کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن آپ کا تذکرہ ختم نہیں ہوا، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوا۔ اور کا ذکر اللہ نے آپ کا ذکر سب سے بڑا بڑا کر دیا ہے، قیامت تک آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کی سیرت کے گوشوں کو، پہلوؤں کو بیان کیا جاتا رہے گا، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور کسی نے خود کہا ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے تذکرے، آپ کا آوازہ، آپ کا ذکر خیر، اگر سیرت نگام سیرت
لکھتا رہے. تو اگر ساری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو آپ کی سیرت اتنی وسیع ہے کہ ساری دنیا کے درختوں کے بنے ہوئے قلم لکھ لکھ کر گھس جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آپ کی سیرت لکھنے کے لیے دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی سیاہی ختم ہو جائے گی, لیکن آپ کی سیرت کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا. آپ کی سیرت کو کوئی بیان کرنا چاہے تو پوری سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. آپ کا رتبہ, آپ کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. آپ کے مقامات, آپ کی رفعت, آپ کی شان اتنی عالی ہے. آپ کی شان میں سب سے عالی شان ہے. آپ کے امتیازات میں سب سے اونچا امتیازی رتبہ اور مرتبہ کیا ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا. وہ نے اپنے نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر کے اوپر سجایا ہے, اور آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ یہ فرما دیا کہ یہ وہ نبی ہے, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ ہادی عالم, یہ ہادی لا نبی بعدی, کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا. آپ کی طرف آپ کے ختم نبوت پر جب تک ایمان نہیں آئے گی. امت کا ایسا اجماعی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اکیلا ہے, اللہ اکیلا کی عبادت کرنا فرض ہے. اللہ کو جب تک اکیلا نہیں مانو گے توحید مکمل نہیں ہوگی. اللہ کی توحید اللہ اکیلا ہے, اللہ کے ساتھ کوئی نہیں. محمد رسول اللہ, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اور محمد اللہ کے رسول ہیں, خاتم النبیین ہیں. اگر اللہ کے اس رسول کو نبیوں کی نبوت کے خاتمہ اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ تو محمد رسول اللہ پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. ایمان کب مکمل ہوگا؟ محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار, اس کی تصدیق کب مکمل ہوگی؟ اس وقت مکمل ہوگی جب اس عقیدے کی درستگی ہوگی کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کے اوپر نبوت کا ختم نبوت کا تاج رکھا ہوا ہے. ہاں, اگر اس ختم نبوت کے تاج کی طرف کوئی ہاتھ اٹھے گا, کوئی انگلی اٹھے گی, اس ہاتھ کو اس کے تن سے ہم جدا کر دیں گے. اور امت نے ایسا کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمہ کذاب قائم ہوا. مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, حضرت ابوبکر صدیق منصب خلافت کو سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا حکم کیا جاری کیا. آپ نے 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر تیار کیا اور جہاد کیا. اس سے مسلمہ کذاب جنگ یمامہ, آپ کو معلوم ہے جنگ یمامہ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی, جتنے بھی غزوات ہوئے, ان تمام غزوات میں شہید ہونے والے صحابہ کرام ان کی تعداد 250 پونے 300 کے قریب, 300 کے لگ بھگ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوات میں شہید ہوئے. جنگی یمامہ کس کے خلاف تھی؟ مسلمہ کذاب, مدعی نبوت, جھوٹا نبی, اور اس سے لڑنے کے لیے 10,000 صحابہ کرام یہ جان فروش, اور اس طرف دوسری طرف 40,000 کا لشکر. اور ان 10,000 صحابہ کرام نے 40,000 کے لشکر کو شکست دی. اور اس میں جانے قربان کرنے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے کون ہیں؟ 10,000 صحابہ کرام ختم نبوت کا دفاع کرنے والے. 10,000 صحابہ کرام اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر 40,000 کے لشکر سے لڑنے والے, ختم نبوت کا دفاع کرنے والے. اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. کس طرح شہید ہوئے؟ کسی کا ہاتھ تن سے جدا ہو گیا, کسی کا سر جدا ہو گیا, کسی کا ایک بار ہو گیا, کسی کے کام کے جسم کے ٹکڑے کروا دیے. لیکن اس مدعی جھوٹے کذاب نبی کا خاتمہ کر کے, اس کو انجام تک پہنچا کر
صحابہ کرام چین سے نہیں بیٹھے جب تک اس کو انداز تو نہیں پاتا. مسلم کا قرضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, میں سے میری بات عرض کر چکا ہوں کہ میری امت میں 30 کے قریب یہ چھوٹے نبی ہیں جو دجال ہوں گے, کذاب ہوں گے, جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. امت میں مختلف مواقع پر چھوٹے نبی آتے ہیں. ہماری یہ دین ہمارے یہاں میں اس زمانے کے اندر جو فتنے آئے ان فتنوں میں اس دور میں اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا زہر قاتل, سب سے خطرناک زہر کا پیالہ اور شربت جو برے صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے پلایا گیا, وہ قادیان سے اٹھنے والا, قادیان سے اٹھنے والا فتنہ مرزا غلام احمد قادیانی, جس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا. پوری انگریز کی تمام مشینری اس کے ساتھ تھی اور انگریز کی تمام سپورٹ مالی سپورٹ آج تک ان کے ساتھ, اور اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمانوں نے, علماء نے اس کے خلاف تحریکیں چلائیں اور امت کو بیدار کیا, امت کو اس فتنے سے آگاہ کیا کہ یہ فتنہ ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ نبی نہیں ہے, اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, ہم کوئی نبی نہیں آئے گا. امت کے اندر بیداری پیدا کی, لوگوں کے ایمان کو بچایا, علماء نے قربانیاں دی, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے 1 صدی بیت گئی. 100 سال گزرنے کے بعد 1953 کے اندر تحریک ختم نبوت شروع ہوئی. 53 کے اندر آغاز ہوا اور لاہور کے اندر بادشاہی مسجد کے سامنے 10,000 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. 10,000 مسلمانوں نے قربانیاں دی, جان کے نذرانے پیش کیے. 22 مئی 1974 آ گیا. 22 مئی 1974 کو نیشنل میڈیکل کالج کی طلبا وہ اپنے ایک سیاحتی دورے کے لیے روانہ ہوئے چناب ایکسپریس کے ذریعے سے پشاور جانے کے لیے. جب ان کا قافلہ پہنچتا ہے جو سابقہ نام ربوہ, اب چناب نگر, ربوہ کے اسٹیشن میں پہنچتا ہے, قادیانی مان جاتے ہیں پاکستان میں قادیانی کا جو گڑھ ہے وہ ربوہ ہے, سرگودا اور چنور کے درمیان کے اندر ربوہ. وہ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ مسلمان نیشنل میڈیکل کالج کے طلبا ان کو اپنے لٹریچر دیتے ہیں, قادیانی لٹریچر. وہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ٹرین روانہ ہو جاتی ہے. جب یہ لوگ 29 مئی کو واپس آتے ہیں, 1974 کی بات کر رہا ہوں, جب یہ ٹرین پہنچتی ہے ٹرین کو روک دیا جاتا ہے اور اسٹیشن ماسٹر جو خود قادیانی کا وہ ان کو طلبائیوں کو قادیانیوں کو اطلاع کر دیتا ہے. پہلے سے تیار ہوتے ہیں, کسی کا ہاتھ میں چھوڑا ہے, کسی کا ہاتھ میں نیزا ہے, کسی کا ہاتھ میں لاٹھی ہے, کسی کا ہاتھ میں سریا ہے, لوہا ہے, اور وہ ان کے ڈبے پر ان تالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں, زخمی کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو ہے پہنچنے اگلے دن کیا بارات میں آتا ہے. اس طرح قادیانیوں نے نیشنل میڈیکل کالج کے طلبا کے اوپر جو حملہ کیا اور وہ سب زخمی ہوئے, لہو لہان ہو گئے. اور پھر یہ تحریک کوئی نیا بلغلہ ہوتا ہے اور ایسا بلغلہ ملتا ہے کہ پورے ملک کے اندر ہڑتال ہوتی ہے, جلسے ہوتے ہیں, جلوس نکلتے ہیں قادیانیوں کے خلاف, اور یہ تحریک اتنی زور پکڑتے ہیں کہ یہ تحریک بڑھتے بڑھتے اسمبلی تک پہنچ جاتی ہے, اور اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کر دی جاتی ہے کہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہے, قادیانی غیر مسلم ہے, ان کو غیر مسلم اقلیت جو ہے قرار دیا جائے. اسمبلی کے اندر جو ہے مسلسل یہ بحث چلتی ہے, تقریباً 96 گھنٹے تک یہ بحث چلی ہے, چلا ہوئی ہے مرزا ناصر کے اوپر, اور پھر آپ متفقہ طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی کے 130 ممبران
ووٹ کرتے ہیں سارے کے سارے اتفاق متفقہ طور پر ووٹ دیتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ان کو قرار دے دیا جاتا ہے. 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ سنایا جاتا ہے اور اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ہے وہ دستخط کرتے ہیں اور ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوتا ہے کہ آج قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہو گیا, منظور ہو گیا کہ قادیانی آج کے بعد قادیانی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, ان کو مسلمان نہ کہا جائے, یہ غیر مسلم اقلیت ہے. 7 ستمبر 1974 اور اب آنے والی کل 7 ستمبر 2024 50 سال ہو گئے گولڈن جوبلی. ہمارے یہاں پر 50 سال ہو جاتے ہیں تو گولڈن جوبلی بنائی جاتی ہے. مختلف مواقع میں لوگ گولڈن جوبلی بنواتے ہیں, کوئی کسی چیز کی گولڈن جوبلی, کوئی کسی جماعت کی. یہ گولڈن جوبلی جو کل ہونے کے لیے جا رہی ہے, یہ جشن ہے. ربیع الاول میں آپ جشن آمد نبی مناتے ہیں, جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے. سب سے بڑا جشن کیا ہے؟ سب سے بڑا جشن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے کرتے اس امت کو پاکستان والوں نے اب جو ہے اپنی جانیں قربان کیا, اپنا مال قربان کیا. 50 سال ہو گئے اور قادیانیوں کو ان کی ہر کوشش کو ناکام کر دیا. قادیانیوں نے بہت کوشش کی کہ اس قانون کو ختم کر دیں, لیکن قانون ختم نہیں ہوا. اس قانون کو بنے ہوئے 50 سال مکمل ہو رہے اور مسلمان گولڈن جوبلی بنا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کی گولڈن جوبلی کہ اس وقت بھی دفاع کیا تھا اور جانیں قربان کی تھی, اور پھر اس سفر کے اندر کتنے لوگوں نے جانیں قربان کر دی. لہٰذا ایک تو یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ بھئی ہم سفر کرتے ہیں سیاحت کے لیے, سیر و تفریح کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے, شادی میں جانے کے لیے ہمارے سفر ہوتے ہیں. تو بھئی یہ جو سفر ہے لاہور کے اندر مینار پاکستان پہ ختم نبوت کے لیے جمع ہونے والے کون ہیں؟ وہ شام ہیں اور ملائکہ بھی ان کی بحث کی تھی کہ یہ کون تھے, یہ عشق رسول میں آئے تھے. ان کا سفر عشق رسالت کے لیے تھا, ان کا سفر ذاتی غرض کے لیے نہیں تھا, ان کا سفر کاروبار کے لیے نہیں تھا, ان کا سفر ڈھونڈنے کے لیے نہیں تھا. یہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گولڈن جوبلی, ختم نبوت کی گولڈن جوبلی کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. یا اللہ ہر مسلمان کو چاہیے اس تقریب میں, یہ جشن تو اصل جشن یہ ہے نا, آمد مصطفیٰ کا جشن تو یہ ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو ایسی شکست دی ہے, ایسا ہم نے ان کا جو ہے ان کے ذہن کو ختم کیا ہے کہ 50 سال ہو گئے ہم نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا, ان کی ابتدائی سرگرمیوں کو لگام دی ہے. تو یہ اس جشن میں شرکت کے لیے بھائی اس کا ارادہ کریں. بہت تاریخی بات ہے, بہت یادگار تقریب ہے. 50 سال کے بعد آئندہ کون ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. 50 سال کے 50 سال ہو رہے ہیں اور ایک جشن منایا جا رہا ہے قومی طور پر, ملی طور پر, اور کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. سارے مسلمان اگر جمع ہوتے ہیں تو ایک نقطے پہ جمع ہے, اپنے نبوت کے نقطے پہ جمع ہے, اپنے نبوت کے نقطے پہ جمع ہے. تو اس میں شرکت کی جائے اور اس کے ساتھ عزم دفاع وطن 6 ستمبر یوم دفاع کہ ہم نے اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہندوستان پہ ٹینک ہمارے سرزمین میں داخل ہوئے. سرفروشوں نے, جہاں فروشوں نے اپنے جسم سے بم باندھے, ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور ٹینکوں کی اتنی بڑی لڑائی کہ اس کو تمام ٹینکوں کو جمع کر دیا اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا. دفاع وطن کیا اس قوم نے کیا, اپنے وطن کی دفاع کے لیے, اپنی سرحدوں کی حفاظت کی جان قربان کی 6 ستمبر کو. اور 7 ستمبر کو جو ہے وہ تاریخ ساز دن ہے کہ اس تاریخ ساز دن کے اندر ہم نے اس کائنات کے جو سب سے بڑے ملعون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو شکست باز دی ہے. 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت, اس کی خوشی یہ منانے کی بڑی خوشی کا دن یہ ہے, شکر کا دن یہ ہے. اور پھر عزم ہو جائیں گے اس بات کے لیے, ساتھ میں جب یہ دن آئے تو پھر عزم اس بات کے لیے کہ ختم نبوت اس کے لیے ہماری جان, ہمارا تن, من, دھن, جان, مال, اولاد اور ہماری نسلیں سب کچھ قربان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کچھ قربان ہے. ختم نبوت
کے لیے، حرمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے ہم سب قربان کر دیں گے، اس پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جانا قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ تو یہ جو دن آنے والا ہے، اس دن ہم نے جشن منانا ہے، خوشی منانی ہے، دفاع ختم نبوت کی کامیابی کے ساتھ دفاع کیا ہے۔ اور اصل جو حق یہ ہے، اصل حق یہ کہ لاہور جائیے اور وہاں جا کر ملائکہ کی لسٹ لکھیں گے، فہرست بنائیں گے، یہ اس کے رسالت میں آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دفاع کرنا چاہیے۔ مولانا احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے 30 سالوں میں 3 دفعہ 10 سال کے بعد قوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ہر دفعہ فرمایا کہ ختم نبوت کا دفاع کرو، ختم نبوت کی حفاظت کرو۔ اور قادیانی فتنے کے خلاف آپ نے امت کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دے۔ یہ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے، اور یاد رکھیے اس ختم نبوت کے دفاع کی برکت سے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کریں۔ ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت ملے گی، صرف ایک نیکی ایسی ہمارے نامہ اعمال میں ہو۔ ختم نبوت کے لیے ہم نے وقت نکالا تھا، ختم نبوت کے لیے ہم چلے تھے، ختم نبوت کے لیے ہم بولے تھے، ختم نبوت کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تھی، ختم نبوت کے لیے ہم نے قربانی دی تھی۔ قربانی کیا تھی؟ اللہ نے قبول کر لی۔ تو یہ اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں گزشتہ جمعے میں نے مسجد کے اعلان کے ساتھ یہ کہا تھا، میں اعلان نہیں کروں گا، لیکن میں اعلان کرنے میں اس لیے مجبور ہو رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ دعا قبول ہوتی ہے، تو آپ حضرت نے دعا کی تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایسی توفیق عطا فرمائی، ایسی توفیق عطا فرمائی۔ گاڑی میں اگر تیل نہیں ڈالیں گے تو گاڑی نہیں چلتی، اگر پیٹرول نہ ڈالیں تو وہ گاڑی نہیں چلتی، گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا جائے تو گاڑی چل پڑتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری مسجد کی چھت بڑھائی کا کام ہے، الحمدللہ الحمدللہ میں تو بہت دعا کرتا ہوں اور بہت دعا کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے اللہ اور ان کے لیے آپ دعا کریں جنہوں نے اتنی بڑی گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالا ہے اور گاڑی کو اسٹارٹ کر دیا ہے اور گاڑی کو چلا بھی دیا ہے، اب گاڑی منزل تک پہنچ جائے، یہ ہمارا کام ہے۔ جس صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی نسلوں کو آباد کرے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، یعنی سبھی کا انتظام ہو گیا، سب سے بڑا موٹا ہے۔ اب جو دوسری چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، بڑائی ہے، لیبر ہے، ہیلتھ سینڈ ہے اور بجلی کا کام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ اتنے بڑے کام نہیں ہیں کہ یہ کام ضرور ہو جائیں گے۔ اصل جو بڑا کام ہوتا ہے ہونے والا ہو۔ سیمنٹ کے لیے میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ابھی واضح طور پر جواب ملا نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے تو ہو جائے گا۔ دیکھیے چھت کر جائے، مسجد کی لوگ نماز کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اب اس کے لیے جو ضرورت ہے بقیہ کاموں کے لیے میں نے کہا تھا صرف مزدوری کی بات پڑ گیا، تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 1.5 لاکھ، اور اس کے ساتھ ہیلتھ سینٹ وغیرہ اس کے 84,000 روپے کا ٹرک آئے گا ہیلتھ سینٹ۔ یہ دو چیزیں رہی ہیں، ایک مزدوری اور ایک ہیلتھ سینٹ۔ اگر یہ مجمع جو ہے سارے کے سارے لوگ مل کے اگر اس مجمع میں جھولی میں اگر پیسے ڈالنا شروع کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اتنا ہی کافی ہے اور چھت کی بھرائی ہو جائے گی۔ آپ جاتے وقت دیکھتے ہوئے بھی جائیں، دعا کرتے ہوئے بھی جائیں، اور جھولی کے اتنے پیسے ڈالیں اللہ کے نام کے، اللہ کے گھر کی جھولی ہے، جھولی میں اتنے پیسے ڈالنے چاہیے، میں نے کہا بات جائیے گا، جھولی میں اتنے پیسے ڈالیں کہ جھولی بھی جھوٹ ہے۔ اور سبحان اللہ کی کہ آج مسلمانوں کے اتنے جذبات ہیں کہ اپنی جیب سے اللہ کے لیے، اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے چندہ کیا تھا، آپ نے اعلان فرمایا تھا، عظمات کے لیے آپ نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے، کوئی پتھر لے کے آ رہا ہے، کوئی سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، اور اس طرح تعمیر ہوئی ہے۔ اللہ کی گھر کی تعمیر ایسے ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے، کسی ایک کا نہیں ہوتا، کسی سارا کو دیکھتا ہو، سب کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جاتے وقت آج مسجد کے چندے میں، جھولی میں ہر بندہ پیسے ڈالے، اور اس لیے سے ڈالے کہ آج ہم ڈال رہے ہیں اور اس کام کو جو آخری پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا اور چھت بھرائی مکمل ہو جائے گی۔ بڑا کام اللہ نے کروا دیا ہے، آپ حضرات دعا کرتے ہیں، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نئے بندے کو اللہ بہت جزائے دے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پورا اجر عطا کرتا ہے اور ان کے رزق میں صحت میں مال میں برکت دے۔ اب یہ آخری ہے، 1.5 لاکھ روپے کی قریب مزدوری ہے، الیکٹریشین ہے، بڑائی والے ہیں، لفٹر ہے، لیبر ہے اور دھلائیاں ہیں، اس کا اسٹیمیٹ بھی لگا ہے، ہیلتھ سینٹ کا جو ٹرک آ رہا ہے بڑا وہ 80 سے 84 ہزار روپے کا یہ ہے۔
یہ کام ہے، باقی جو کام ہے وہ تقریباً ہو چکے ہیں. اس کے لیے کر کے جائیں، سوچ کے جائیں، دعا کر کے جائیں اور چوری میں ڈالتے ہوئے جائیں. اور جب بھی جو آپ چوری میں گئے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہ ان لوگوں نے جو ہے آج حق ادا کر دیا ہے. چندے کا حق ادا ہونا چاہیے، چندے کا حق ادا ہو جائے تعبیر کے لیے. ہم ویسے پورے سال نہیں کہہ رہے لیکن تعبیر کے لیے کہنا پڑتا ہے. اللہ کی حقیقت تعبیر میں جتنا کہتا ہوں مجھے سبحان ملے. تو جتنا پیسے ڈالے گا سب سے برابر ثواب مجھے بھی ملتا ہے. جس میں کہ ترغیب دینے والا ایک بندہ ہے جو ترغیب دے رہا ہے، دعا بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب پہلے اللہ کے پاس